بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطف پا کے پچھلی عبارت نال پڑھنی. یشترط فی الرابع ایجابهما مع کلیت الصغرى او اختلافهما اویخ چک وٹ دے او اختلافهما مع کلیت احداهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. شکل رابع سے صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے شرط دو میں سے ایک یا او سے پہلی بات پائی جائے یا او کے بعد دوسری بات پائی جائے. جون سی بھی پائی جائے گی نتیجہ حاصل ہو جائے گا. یا تو یہ ہے کہ دونوں موجبے ہوں اور صغرا کلیہ ہو، خواہ کبرا کلیہ ہو یا جزیہ ہو. یہ ہے کیا کہ جی شکل اول سے شکل رابع سے کہ شکل رابع سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک. ہاں شرط دو میں سے ایک ہے. شرط دو میں سے ایک ہے. شرط دو میں سے ایک ہے. یا یہ ہے کہ صغرا کبرا دونوں موجبے ہوں اور صغرا کلیہ ہو. صغرا کیف کے اعتبار سے یہ ہے کہ دونوں موجبے ہوں. کم کے اعتبار سے یہ ہے کہ صغرا کلیہ ہونا خواہ کبرا کلیہ ہو یا نہ ہو. اے پہلی صورت ہے. اے پہلی صورت ہے. سنیں اے کی ہے پہلی صورت ہے. اے صغرا موجبہ کلیہ تے کبرا موجبہ کلیہ تے کبرا موجبہ جزیہ. اے دو ضربہ نکل آئیاں کہ نہیں نکلیاں کہ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ کلیہ. وہ تو ہو گیا نا، تو کلیہ ہے نا. ان نال دو میں کبرے موجبے دو ضربہ نکل آئیاں. یا صغرا کبرا ایجاب سلب میں مختلف ہوں. صغرا کبرا ایجاب سلب میں مختلف ہوں. یہ کیف کے اعتبار سے اگر صغرا موجبہ ہے تو کبرا سالبہ، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا موجبہ. اور دو میں سے ایک کلیہ ہو. دو میں سے ایک کلیہ خواہ صغرا ہو خواہ یہ ہوا تب بھی نتیجہ صحیح آ جائے گا. کیا کہ جی یا یہ بات یہ شرط ہے کہ کیف کے اعتبار سے دونوں کا مختلف ہونا ضروری ہے. یعنی نہ دونوں موجبے تے نہ دونوں سالبے ہوں. ایک موجبہ کبرا سالبہ، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا موجبہ، اور دو میں سے ایک کا کلیہ ہونا ضروری ہے. دو میں ہوں میں تو بطریقہ اولا، لیکن دو میں سے ایک صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو. سنیں تو ان دے نال بھی کچھ ضربہ نکل آن گیا. ان دے نال بھی ان دے نال بھی سنیں جی اے صغرا موجبہ کلیہ ان دے نال دوویں کبرے سالبے لگ سکتے ہیں. کیڑے کبرا سالبہ کلیہ تے سالبہ جزیہ دوویں گلاں پائیاں گئے نا. تے صغرا سالبہ کلیہ ان دے نال دوویں کبرے موجبے لگ سکتے ہیں. کنے ہو گئے؟ چار. تے پہلے دو کنے ہیں؟ دو اج اور نکلنے ہیں، 8 نکلنے ہیں دے وچ. سنے جویں جویں وڈیاں ہوندیاں نے ضرباں بدھی جاندیاں نے جی. پھر ایک بار آخ شکل رابع سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یا یہ ہے کہ دونوں اگر موجبے ہیں تو پھر صغرا کلیہ ہو. ایک یا اگر دونوں ایجاب سلب میں مختلف ہیں تو پھر ایک کا ان میں سے کلیہ ہونا ضروری ہے. پھر ایک بار اگر دونوں موجبے ہیں دونوں سالبے نہیں ہو سکتے. کوگو جی دونوں موجبے ہیں تو صغرا کلیہ ہونا ضروری ہے. اگر دونوں مختلف ہیں تو پھر ایک کا ان میں سے کلیہ ہونا ضروری ہے. پھر ایک بار آخنا شکل رابع موجبے ہیں تو صغرا کلیہ ہونا. پوری منطق وچ اے صرف ایتھے ہی پڑھیندیاں نے. تندر صاحب قطبی جڑے نا تصورات تک تے نال میر قطبی میں غریب کوشش کیتی بھی قطبی اگاں تک تے کی گیا
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਤਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਮੁਕਾਮੇ ਦਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਤਜ਼ੀਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਕ ਹੈ ਅगर सिर्फ एवं ही जी। अगर सुगरा कुबरा दोनों मूजबे हैं तो सुगरा का कुलिया होना ज़रूरी है, और अगर दोनों कैफ में मुख्तलिफ हैं तो फिर उनमें से एक का कुलिया होना ज़रूरी है। एक का कुलिया होना ज़रूरी है। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਾਫੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਅ ਜਾਮੀ ਟਿਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਸੇ ਮਨਸੂਬਾਤ ਕੋ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਲਫੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਅ ਇਬਨ ਅਕੀਲ ਬੜਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 1000-2000 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 1100-1200 ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਅ ਕਤਰ ਨਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ? ਕਾਫੀਏ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾ ਲਵੋ ਜੀ। اور شرط کی گئی ہے رابع میں ایجاب دونوں کا صغرے کے کلیہ ہونے کے ساتھ انہیں پکانا ہے جے کہ صغرا کبرا دوویں اگر موجبے نے تو پھر صغرا کلیہ ہونا چاہیے، جے دوویں مختلف نے تو پھر ایک کلیہ ہونا چاہیے۔ انہوں انج پکانا ہے جی یا انج بلانا ہے، یا اختلاف دونوں کا دو میں سے ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ جی۔ اور شرط کیا گیا ہے رابع میں ایجاب دونوں کا صغرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ یا اختلاف دونوں کا دو میں سے ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ اور شرط کی گئی ہے شکل رابع میں ایجاب دونوں کا صغرے کے کلیہ ہونے کے ساتھ یا اختلاف دونوں کا ان دونوں میں سے ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ صبر کرنا اللہ تھی بھی وہ تھلے قول ہو عبداللہ یزدی آندا بھی سانو بھی نال نال ٹوری چلو پیچھے نہ رہن دے، آندے میں چوکھا پیچھے رہ گیا تو پھر ٹھڈے لگ جائے گے جی۔ قول ہو وفی الرابع آئی یشترط فی انتاج شکل الرابع بحسب الکم والکیف احد الامرین اما ایجاب المقدم۔ صبر 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 توجہ جی۔ شارع کہتا ہے عطف پیچھے پا کے کہ شکل رابع کے نتیجہ دینے میں شرط کی گئی ہے کم کے اعتبار سے بھی اور کیف کے اعتبار سے بھی امرین کا ایک، امرین کا ایک کیا کہ جی۔ شارع کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شرط کیا گیا ہے شکل رابع کے صحیح نتیجہ لینے میں کم نتیجہ دینے کے لیے انتاج نتیجہ دینا باب فعل اور کیف کے اعتبار سے امرین کا ایک، امرین کا ایک کی امرین کا ایک اون پر اما ایجاب المقدمتین مع کلیت الصغرا، یا یہ کہ دونوں مقدمے صغرا کبرا موجبہ ہوں، سنیں یہ بیعتبار کیف کے اور بیعتبار کم کے کبرا کلیہ ہو۔ کیا کہ جی امرین میں سے ایک یہ ہے کہ یا دونوں مقدمے صغرا کبرا کم کے صغرا کبرا کیف کے اعتبار سے موجبے ہوں، کم کے اعتبار سے صغرا کلیہ، وَإِمَّا وَإِمَّا اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت احداہما، یا صغرا کبرا جو ہیں وہ کیف کے اعتبار سے مختلف ہوں، ایک موجبات ایک سالبہ، کم کے اعتبار سے دونوں میں سے ایک کلیہ ہو۔ اے دو گلاں نہیں ساری ہیں جی۔ یا صغرا کبرا کیف کے اعتبار سے مختلف ہوں اور ان میں سے ایک کلیہ ہو، ایک کلیہ ہو۔ کو پتہ لگ گئی شرطاں کا کوئی نہیں، یعنی شرط کی گئی ہے شکل رابع کے نتیجہ دینے میں رابع کے نتیجہ دینے میں کم کے اعتبار سے کم کے اعتبار اور کیف کے اعتبار سے کیف کے اعتبار احد الامرین یا مقدمتین کا موجبہ ہونا مقدمتین کا موجبہ ہونا صغرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ، صغرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ، یا مقدمتین کا مختلف ہونا مقدمتین کا مختلف کیف میں کیف باوجود دو میں سے ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ دو میں سے ایک کے کلیہ ہونے، اے شرطاں نے شکل رابع دیاں
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਸ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਅਮਰੈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਮੂਜਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ और अगर मूजबा दोवें कैफ विच मुख्तलिफ होण ते ए मतलब है। हाँ जी कौल मातिन का वफिर राबे यानी शार्त किया गया है शक्ल राबे के नतीजा देने में कम और कैफ के एतबार से अहदुल अमरैन या मुकद्दिमतैन का मूजिबा होना सूरा के कुलिया होने के साथ या मुकद्दिमतैन का मुख्तलिफ होना कैफ में बावजूद दो में से एक के कुलिया होने के कौल मातन का वफिर राबे ज़ालिका लिअन्नहु लौला अहदुहुमा लाजिमा इम्मा अन यकून अलमुकद्दिमतानि सालिबतैनि औ मूजिबतैनि मा कौनि सुगरा जुज़इयतन औ जुज़इयतैनि मुख्तलिफतैनि फिल कैफ। बस दलील सही नतीजा लेने के लिए अहदुल अमरैन क्यों शर्त है? सही नतीजा लेने के लिए अहदुल अमरैन क्यों शर्त है? वो ये है कि अगर ये शर्तें ना हों अगर ये शर्तें ना तो फिर ज़रब एक बनाते हैं नतीजे मुख्तलिफ होते हैं। ज़रब एक तो नतीजे ए बांझ होने की निशानी है। ज़रब एक नतीजे मुख्तलिफ ये बांझ होने की निशानी है जी। बच्चा सिर्फ एक ही अच्छा एक ज़रब जी एक ही बच्चा देवे मतलब एक किस्म का देवे। तवज्जो कर वज़ालिक और ये बात इसलिए कि अगर दो में से एक ना हो यानी ना पहली शर्त होवे तो ना अब होंगी सूरतें क्या पहली देखी या ये कि अगर दोनों मूजबे ना हों तो फिर दोनों सालबे होंगे जी दोनों मूजबे ना हो तो सुगरा कुलिया होवे लेकिन दोवें मूजबे ना हों या दोनों मूजबे हों लेकिन सुगरा जुजिया बन जाए। कितनी सूरत बन गई दो बन गई। अगले दिया दोनों जुजिए हों कैफ में क्या हैं दोनों जुजिए मुख्तलिफ तो मुख्तलिफ फिल कैफ हों लेकिन दोनों क्या हों दोनों में से कोई भी कुलिया ना कि ए दूसरा के कैफ में दोनों मुख्तलिफ तो हों लेकिन कोई एक भी कुलिया ना हो बल्कि दोनों ए सूरतां बन गए ने तीन की बन गए ने इन तिन्ना सूरतां उत्ते नतीजे मुख्तलिफ ने। क्या आखे जी ये अहदुल अमरैन शर्त क्यों है? इसलिए कि अगर ये ना हो तो फिर तीन सूरतें बनती हैं कि मुकद्दिमतैन दोनों सालबा हों कुबरा सुगरा कुलिया हो लेकिन दोनों साल में हो एक या दोनों मूजबे तो हों लेकिन सुगरा कुलिया ना हो बल्कि सुगरा जुजिया हो ऐशा बस या दोनों मुख्तलिफ फिल कैफ तो हों लेकिन उनमें से कोई एक कुलिया ना हो बल्कि दोनों जुजिये हों जी तो दोनों मूजबे होंगे वो पीछे आ गए दोनों साल में वो भी पीछे आ गए इसलिए वो मुख्तलिफ तो रहना है क्योंकि ना इख्तलाफ हुमा उनका खिलाफ है ना कि दोवें मूजबे हो जान या दोवें तो पहले आ गए कि दोवें साल भी होने या दोवें हो गया कि आगे कि नहीं। इस वास्ते हुण अगला तो इख्तलाफ रहना है सिर्फ एक कि दो उन्होंने जो कोई भी कुलिया ना हो बल्कि दोवें जुज़िए हों। आगे पढ़वाला हुक्म ये तीन तकदीरें बन गई हैं अब इन तीनों में इख्तलाफ हासिल है यानी एक ज़रब बनाइए भाई सुगरा ते कुबरा दोवें सालबे ते सुगरा कुलिया एक बारी जोड़े ते इजाब है ते जो कुबरा बदलाया है ते सलब है हालांकि ज़रब हुई है ये नतीजा दा बदलना दलील हुंदा है कि शक्ल बांझ है ना ये ज़रब शक्ल नहीं ये ज़रब बांझ है। सुने तो ये तीनों तकदीरों पर अब आगे तीनों की मिसालें देनी तीनों तकदीरों पर इख्तलाफ हासिल है तीनों तकदीरों पर इख्तलाफ यानी ज़रब बनाते हैं हम पहली ज़रब तेरी तीन कढ़ियां ने तिन्ने जोड़ के लियानियां ने तो सिर्फ कुबरे बदलाने ने तो नतीजे बदल जाने ने नतीजे
تے نتیجے دا بدلنا ضرب ہووے ایک تے نتیجہ بدلے کدی ایجاب تے کدی سلب اے دلیل ہے کہ ضرب ٹھیک نہیں لہذا مننا پوے گا ساڑی شرطاں ٹھیک نہیں اور یہ اس لیے کہ اگر نہ ہو ایک ان دونوں کا سنیں تو لازم آئے گا یہ کہ ہوں اور پہلی صورت مقدمتان سالبتین یا موجبتین ما صغرے کے جزیہ ہونے کے ساتھ صغرا کبرا دوویں سالبے ہوں یا صغرا کبرا دوویں لیکن صغرا ہے نہ تے لیکن صغرا کی ہوئے کلیہ نہ ہوئے بلکہ یہ دوویں سال بھی ہوئے نا بشک کلیہ ہوئے صغرا تم نتیجہ غلط ہونا ہے یا جزیتین مختلفتین فی الکیف کیف میں تو مختلف ہوں موجبہ سلبہ لیکن کوئی بھی کلیہ نہ دونوں جزیے ہوں اور تینوں تقادیر پر حاصل ہوتا ہے اختلاف کس کا نتیجے کا کس کا اور تینوں تقدیروں پر حاصل ہوتا ہے اختلاف اور یہ اختلاف دلیل ہے باز ہونے کی جی یہ اس لیے کہ اگر نہ ہو اور دیکھنا اس لیے کہ تو جان چکا ہے کہ نتیجہ تو لازمہ ہوتا ہے اور لزوم امرین مختلفین ایک ذات کو یہ تو ہو نہیں سکتا بھی دو لازم ہو جانے ایک ہی ہونا ہے جڑا بھی ہونا ہے جی اور یہ اس لیے کہ اگر نہ ہو ان دو میں ایک تو لازم آئے گا یا یہ کہ ہوں مقدمتین سالبتین یا موجبتین صغرا کے جزیہ ہونے کے ساتھ یا جزیتین مختلفتین بالکیف اور تینوں تقادیر پر حاصل ہوگا اختلاف اور وہ دلیل ہے پانچ ہونے کی اور یہ اس لیے کہ اگر نہ ہو دو کا ایک تو لازم آئے گا یا یہ کہ ہو دو مقدمتان سالبتین یا دونوں موجبے باوجود صغرا کے جزیہ ہونے کے یا دونوں جزیے مختلف کیف میں تقادیر پر حاصل ہوگا اختلاف اور یہ دلیل ہے اور اختلاف اور نتیجے کا اختلاف دلیل ہے باز ہونے کی اور دیکھا اشیت اور سالبتین پہلو آکھے کی آکھے ان دے وچ جڑی شرط اول ہی نہ اون دی جز اول دی نفی ہوں کیونکہ کی سی دوویں موجبے ہون تے دوویں کی ہو گئے نے اسی طرح جڑی شرط ثانی وچ جز اول سی کی دوویں مختلف ہون تے دوویں سالبے ہو گئے دوواں دی کٹھی ہو گئی سمجھیو اسی طرح کیا کہ موجبتین اے جڑی نا شرط اول کی جو جز ثانی ہے کیڑی صغرا وہ منتفی ہے اور جز اول شرط ثانی سے منتفی ہے کیونکہ اس میں مختلف ہوں تو یہ دونوں موجبے ہیں اچھا جی جزیتین کی اس میں جز اول کیا انتفاع ہے کس سے اس میں کیا تھا دونوں موجبے نہیں جزیتین ہوں یعنی منتفی ہے جز اول کس سے اور جز ثانی کس سے ثانی سے بھی دونوں جزیے اون دے وچے وے کہ صغرا کی ہوئے کلیہ ہوئے نہ صغرا کلیہ ہو اے اول ہے نا اے اول نا اے وے نا کہ منتفی ہے جز اول شرط اول سے بھی صغرا موجب صغرا کلیہ ہونا ہے نا کلیہ تے صغرا او ایجاب ہے لیکن مقدمہ دین میں جو پہلا کہنا ہوندہ ہے ایک گالی کو گوا کہ اس میں جو جز اول کون ان دی شرط کوئی نہیں جدو دو میں جزیے ہونا حالانکہ کی سی صغرا کی ہونا چاہیے اے گالی تے دوسرا جس لئے دو میں جزیے ہوئے تے جیڑی شرط ثانی ہے نا ان دی جز ثانی کی سی کہ دو میں سے ایک تے تو کوئی بھی کلیہ نے دو میں جزیے نے اے گال دسی نے جی ہون پڑھا کے جی ہونے تو مثالاں دین دینے اما على الاول فلان الحق في قولنا لا شيء من الحجر بانسان ولا شيء من الناطق بحجر هو الايجاب صبر اب پہلی صورت کہ مقدمتین دونوں سالبے ہوں کی مقدمتین دونوں سالبے ہوں او دیکھو دروں دو میں سالبے تو دو میں کلیے
لا شیء من الحجر بے انسان کیا معنی ہے؟ انسانیت کی سلب ہے حجر کے ہر فرد سے. لا شیء من الناطق بحجر. حجریت کی سلب ہے ناطق کے ہر فرد سے. ادے اوست بالکل باہر ہے. جی باہر. کون؟ حجر. تے ایتھے حق ایجابی بعض الانسان حق ہے بھی جی. کیونکہ جے سلب کریے نا بعض الانسان لیسا بے ناطق تو غلط ہے جی. انہیں تے حق کی ہے ایجاب ہے. بلو ولو قلنا لا شیء من الفرس بحجر کان الحق السلب. تے جے کرے تھے کبرا ہور لے اب یہ سالبہ کلیہ سغرا اے رکھیے کیڑا لا شیء من الحجر بانسان تے کبرا لا رکھیے شیء من الفرس بحجر. تے ایتھے جو نا حق او سلب ہے جی. کیا لا شیء من الانسان بفرس. کیونکہ تیجاب کریے تو پھر خرابی لازم ہوندی. ضرب ایک کی دو میں سالبے کلیے نتیجے دو نے ایک واری ایجاب ہے تو ایک واری کھانے چ پئی ہو مانا کرام چلو جی. اور بہرحال اول پر پس اس لیے کہ حق ہمارے قول لا شیء من الحجر بے انسان ولا شیء من الناطق بحجر میں وہ ایجاب ہے. لا شیء من الحجر بانسان ولا شیء من الناطق بحجر میں وہ ایجاب ہے. یعنی حق ایجاب ہے بعض الانسان ناطق. جی. اور اگر کہیں ہم یعنی کیا مطلب بدلیں ہم پورا. لا شیء من الفرس بحجر لا شیء من الفرس سغرا ہوئیے تو ہے حق سلب ہے حق. یعنی لا شیء من الانسان بفرس. ہنجو بہرحال اول پر پس اس لیے کہ حق ہمارے قول لہذا تمہیں سالبے نہیں ہو سکتے. یہ لا شیء من الحجر بانسان ولا شیء من الناطق بحجر میں وہ ایجاب ہے. اور اگر کہیں ہم لا شیء من الفرس یعنی کبرا بدلا دیئے دوجا سالبہ کلیہ لے آئیے ہے حق سلب. بہرحال اول پرپس اس لیے کہ حق ہمارے کو لا شیء من الحجر بانسان اور لا شیء من الناطق بحجر میں وہ ایجاب ہے. اور اگر ہم کہیں لا یعنی کبرا بدلائیے ہور سالبہ کلیہ ضربو یہ دو میں سالبے کلیے کبرا بدلا ہے. اور اگر کہیں لا شیء من الفرس بحجر تو ہے حق سلم. باما واما على الثاني فلأن إذا قلنا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان كان الحق الإجابة. بلو ولو قلنا كل فرس حيوان كان الحق السلب. دوسرا کیا تھا کہ دونوں موجبے تو ہوں لیکن سغرا کلیہ نہ ہو بلکہ لو جی ضرب اسی بنان لگے تو کبرا بدلانا ہے تو نتیجے دو ہونے نے. جی دیکھ ہن سغرا ہیں دو میں موجبے صرف سغرا جڑے نا کلیہ نے بعض الحیوان انسان ان سچا ہے جی کہ نہیں سچا ہے. کلو ناطق حیوان جی سچا ہے. سچا ہے. حق ایجاب کی بعض الانسان ناطق بعض انسان ناطق ناطق. لو جی اسی کبرا بدلان لگے ہیں جی موجبہ کلیہ ہور لے آن لگے ہیں پرلے محلے جو مانگ کے رکھو جی كل فرس حيوان. وہ پہلا سغرا حیوان انسان وكل فرس حيوان. تے حیوان گر گیا تے حق سلب لا شیء من الانسان بفرس. حالانکہ دو ضرب ہوئی سغرا موجبہ جزیہ تے کبرا موجبہ کلیہ صرف سغرا کلیہ نہیں بنایا تے نتیجے دو آ گئے نے. اے دلیل ہے کیڑی شے دی باہ جو ہونے دی کیڑی شے دی باہ جو ہونے دی. اے دیکھ ہن ضرب ایک ہی اور دو میں موجبے صرف سغرا کلیہ نہیں تے نتیجے دو آ گئے نے. لہذا منو ساڈی شرط ٹھیک ہے ساڈی شرط منو تے پھر دو نتیجے کدی بھی نہیں جے ہوندے. اور بہرحال ثانی پر بس اس لیے کہ جب کہا ہم نے بعض الحیوان انسان و کل ناطق حیوان بعض الحیوان انسان وكل ناطق حيوان. ہے حق ایجاب. اور اگر کہیں ہم یعنی کبرا سی بدلا کے اور لے آنے موجبہ کلیہ. اور اگر کہیں ہم کلو فرس حیوان ہے حق سلب. جی
ثانی بس اس لیے کہ جب کہیں ہم بعض الحیوان انسان و کل ناطق حیوان تو ہے حق ایجاب، اور اگر کہیں ہم کل فرس حیوان تو ہے حق سلب جی، اور اگر کہیں ہم کل فرس حیوان تو ہے حق سلب۔ اما علی الثالث یہ دو آگے نہیں، تیسرا کی سی دونوں جزئی مختلف الکیف، ہون بیسوں موجبات سالبہ ہون لیکن کلیہ کوئی بھی نہ ہوئے دو میں جزئیے ہون، اوتھے بھی نتیجے مختلف نہیں۔ واما علی الثالث فلأن الحق فی قولنا بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس بحیوان والایجاب ولو قلنا بعض الحجر لیس بحیوان کان الحق السلب۔ تیسری صورت بعض الحیوان انسان ایک ہی ہے سچا ہے اور سچا تو ہے کیڑا قضیہ ہے، موجبہ جزیہ بعض الجسم لیسا بحیوان سالبہ جزیہ یہ بھی سچا ہے کہ کوئی نہیں جی، بعض جسم حیوان نہیں اے جسم ہے کہ کوئی نہیں، جی جسم سارے چلو جی یقین ہے حیوان نہیں ہے جی۔ اچھا جی ایتھے حق کی ہے حق ایجاب ہے کی بعض انسان جسم ایشا بس، اور جدو سارے نے تو بعض تو بطری کیا اللہ ہے یار بڑا کنی باری پکوائی گل۔ اچھا اگر کبرا بدلا دے کی بعض الحجر لیس بحیوان یہ بھی سچا ہے کہ نہیں کی حیوانیت کی، سلب ہے حجریت حجر کے بعد افراد سے، اور جدو سارے کو تو بعض کو تو بطری کیا اللہ کوکو، تو اب حق جو ہے وہ سلب ہے کیا بعض الانسان لیس بحجر اے مطلب ہے، تو دیکھ ضرب ہی کوئی ہو جی سغرا موجبہ جزیات کبرا سالبہ جزیہ تے نتیجے دو نے، تے لہذا منو کہ جدو کیف وچ مختلف ہون تے پھر وچوں ایک دا کلیہ ہونا ضروری ہے، اور بہرحال ثالث پر بہرحال ثالث بات پس اس لیے کہ حق ہمارے قول ہمارے قول بعض الحیوان انسان بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیسا بحیوان میں بعض الجسم لیس بحیوان میں وہ ایجاب ہے، اور اگر کہیں ہم اور کبرا بدلا دئیے، اور اگر کہیں ہم اور اگر کہیں بعض الحجر لیسا بحیوان بعض الحجر لیس بحیوان ہے حق سلب سلب، اوہ اور بہرحال ثالث پر پس اس لیے کہ حق ہمارے قول بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس بحیوان میں وہ ایجاب ہے، اور اگر کہیں ہم بعض الحجر لیس بحیوان تو ہے حق سلب، اور بہرحال ثالث پر پس اس لیے کہ حق ہمارے قول بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس بحیوان میں وہ ایجاب ہے، اور اگر ہم کہیں بعض الحجر لیس بحیوان تو ہے حق سلب۔ گل مک گئی، اے شرطہ سمجھا گیا کہ کوئی نہیں بھئی اگر دو میں موجبے ہون تو پھر کی ہونا چاہیے، تو جے دو میں ایجاب سلب وچ مختلف ہون تو پھر مک گئی گل۔ ہن ایک دو سوال نے آندے نے انہوں نے نبیڑ لئیے تو پھر اگلے نتیجے کر دیں۔ ثم ان المصنف رحمہ اللہ تعالی لم يتعرض لبیان شرائط شکل الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشکل لکمال بعده عند الطبع۔ بس سوال ہے باقی تین شکلوں میں وہ جہت بھی بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی جی؟ بے کپڑا کی تھی شکل اول کی آنکھیں سے فعلیت الصغرى آنکھیں سے شکل ثانیج کی آنکھیں سے کلی دوام صغرى یا انعکاس سالبہ جی شکل ثالث کی آنکھیں فعلیت صغرى بفعل آنکھیں جی یہ شکل رابع وچ ہی کچھ گل کو نہیں کیتی ان کی راج کو رولا پایا سے بھائی ہاں جی سوال ہے کہ شکل رابع میں جہت کے اعتبار سے مصنف رحمہ اللہ شرط نہیں بیان کی شرط بیان نہیں کی تو نہ کہ یار جان چھٹو خدا دا نہ
جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ لقلت الاعتداد جی اس شکل کا اعتبار نہیں کرتے اس شکل کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ طبع سے بالکل بعید ہے یہ تباہ سے بالکل بھائی بھئی حد اوسط کم از کم کسی ایک پاسے دے وچ ہوਵੇ شکل اول وچ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਸਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਲੇ ਸੇ ਕੁਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ایک دے وچ تا ہے اس سجن وچ دوواں چ باہر نکل گئی اس لیے یہ جو ہے نا یہ کمال بعید ہے کس سے طبع کے نزدیک اس واسطے شکر کرو سی یہ دس دیتی یار مہربانی ساڈی ہاں بھی کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ نہیں بیان کیا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے اس شکل کا اعتبار نہیں کرتے یہ تباہ کے بہت بعید ہے بعید ہے جی کہ ادھے اوسط وچوں بالکل حالانکہ ادھے اوسط کہ حد اوسط اوسط دا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تے اندر ہو تے اندے وچ تے بالکل کوئی نہیں تے پھر اوسط کیویں بن گئی جی پھر بے شک مصنف رحمہ اللہ بے شک مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے شکل رابع کے شرائط کے بیان کے لیے جہت کے اعتبار سے شکل رابع کے شرائط کے بیان کے لیے جہت کے اعتبار سے باوجہ باوجہ قلت علت اعتداد کسی چیز نو شمار چ لیاونا گنتی چ لیاونا اعتبار کرنا باوجہ باوجہ قلیل اعتبار کرنے کے شکل کے ساتھ دین اعتبار کرنے کے حتیٰ ساکتہ الفارابی عن الاضاء اعتبار انہاں کے شکلیں ہیں نہیں تین کنیا چوتھی ہے ایک نہیں اچھا جی اندہ کیوں نہیں اعتبار کیتا باوجہ باوجہ کمال کمال اس کی دوری کے اس کی دوری کے طبع کے نزدیک طبع دے نزدیک اے وچ اوسط ہے ہی کو نہیں ہے جی اے اوسط نہیں ہے تو خارج ہے جی ولم يتعرض ايضا لنتائج الاختلافات اے نتائج جل ہے نا الف ہے نا جی لنتائج الاختلافات الحاصلة من الموجهات في شيء اللہ پلا کرے جی من الاشكال الاربعة لطول الكلام فيها وتفسيرها موكول الى مطولات هذا الفن سوال ہے کہ تین شکلوں کے اندر جیتے تو بیان کی ہیں لیکن وہ جیتوں والے سگرے کبرے بنا کر مثالیں کو نہیں دی ہیں کہ ان کے نتیجے کس طرح نکالنے ہیں کیا کہ جی سوال ہے کہ تین شکلوں میں جیتے تو بیان کی ہیں لیکن ان کی مثالیں بیان بے سگرا کبرا کس طرح بنے گا نتیجے کیا نکلیں گے سنیں تو اس کا بھی جواب دیا کہ شارح صاحب مصنف رحمہ اللہ بھئی اختلاطات جو حاصل ہوتے ہیں موجہات سے ان کے نتائج کے لیے تینوں شکلوں میں سے چاروں شکلوں میں سے کسی میں بھی درپے نہیں ہوئے درپے نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے لطول الکلام فیہا کہ ان میں کلام لمبی ہے اور تفصیل ان کی سپرد کی ہے ویلے لوگاں دی کتاباں والا چلو جی او متولات الفن ویلے والا کام ہی ہے نا بھی متولات نو گولا مار رہے ہیں قرآن و حدیث پڑھی تو قبر چلیے جی کیا کہ جی دوسرا سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بے تین شکلوں میں جیت بیان تو کی ہے لیکن اس کی مثالیں کو نہیں دی تو اس کا جواب ہے کہ اندے وچ نا تفصیل بڑی لمبی ہے اندے وچ تفصیل لمبی تو گل ہوئی بننی پٹیا پہاڑ نکلیا چوہا تے وہ بھی مویا یہ مثال تھوڑی ہے کہ کوئی نہیں کی وہ بھی مویا نکلیا جی فائدہ کی لبا جی جی چلو جی اور نہیں درپے ہوئے اور ویکھے نا گویا کہ سائل کہتا ہے کوئی نہیں کولو بنانا ہے کاننا سائلن گویا کہ سائل کہتا ہے کہ مصنف نے تعرض کیا ہے اشکال ثلاثہ کے شرائط کے بیان کا بحسب الجہت اور نہیں تعرض کیا ان کے نتائج کے بیان کا موجہات کے اختلاط کے وقت بعض کا بعض کے ساتھ کسی شے میں ان تینوں وچ کوئی مثال کو نہیں دیتی تو جواب دیتا ہے بھی کم بڑا لمبا سی تساں آپ ہی پریشان ہونا سی جی تو انہوں پریشانی کو بچایا تو تسی ہن شرارتاں کردے پے اور
نہیں درپے ہوئے مصنف رحمہ اللہ۔ درپے ہوئے مصنف رحمہ بی اختلاطات، ایسے اختلاطات جو حاصل ہوتے ہیں موجہات سے کے نتائج کے لیے کسی شے میں اشکال اربع سے ایک کیوں نہیں درپے ہوئے، عدم درپے ہونے دی دلیل باوجہ لمبے ہونے کلام کے ان میں اور تفصیل ان کی سپرد کی ہوئی ہے اس فن کے مطولات کی طرف۔ اختلاطات کے نتائج کے ایک کوئی استاد ہوئے تو بندوں نے کنوں تو پڑھ دے رہے بھی کتنے گل کی تھی ہاں بھی شامل حاصل ہونے والے موجہات سے کسی شے میں اشکال اربع سے بوجہ طول کلام کے ان میں اور تفسیر ان کی سپرد کی ہوئی ہے اس فن کے مطولات کی طرف۔ اور نہیں درپے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ بھی اختلاطات کے نتائج سے ایسے اختلاطات جو حاصل ہونے والے اختلاطات بھی صغرا کبرا جوڑنا کسی شے میں اشکال اربع سے بوجہ لمبی ہونے کلام کے ان میں اور تفصیل ان کی سپرد کی ہوئی ہے اس فن کے مطولات کی طرف۔